نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رات کے وقت یہ ایک چھوٹی سی صورت گھر سے غربت، غریبی، فاقہ، تنگ دستی، ہر قسم کی محتاجی اور لاچاری کو دور بھگاتی ہے۔ اس ایک چھوٹی سی صورت کو روز پڑھنا رات کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ ساری زندگی غربت آپ کا گھر نہیں دیکھے گی۔ آج کا وظیفہ ہمارا 3 بہت ہی پیاری صورتوں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور ناموں کے حوالے سے ہے، جسے لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، اس عمل کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں، رنج و الم سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے بتلائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا۔ وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ یہ سورت پڑھتا ہوں، الحمدللہ میرے حالات بدل چکے ہیں، لیکن اس سورت کو ابھی تک پڑھنا میں نے اپنا معمول بنایا ہوا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض ہو تو وہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے گھر سے تمام تر نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی رکاوٹ یا بندش ہوئی ہے تو روزانہ اس سورت کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو ان سب چیزوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں، کاروبار میں اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وہ سب عطا فرمائے گا کہ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 سورتیں اور 3 مبارک نام 3 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور زندگی میں کوئی ایسی مشکل حاجت ہے کہ جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں، تو دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہی صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور 3 صورتیں آپ نے پڑھ لینی ہیں۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے کائنات کا سب سے آسان ترین عمل ہے، اور یہ ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتے ہیں۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی، وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا۔ تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے کچھ اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ دعائیں بھی رد ہو جاتی ہیں، دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج لو۔ تو ناظرین، مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کی دست دعا دراز کرو، ابتدا میں اللہ کی خوب حمد و ثنا کے بعد رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک بھیجو، اور اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو، اور پھر دعا کو درود پاک پر ہی ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں اور اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات واضح ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لیں مگر اس کے درمیان کی گئی دعا کو رد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ تو ناظرین، آج یہ وظیفہ کر لیں، ہمارے بتلائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں، انشاءاللہ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں۔
ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل کرے گا اور اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مالا مال رہے گا۔ تو آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 3 نام اور 3 صورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر انشاءاللہ اس اسم مبارک اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسائل، خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے انشاءاللہ سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ 3 اسم مبارک، یہ 3 صورتیں پڑھنے کے بعد سو جائیں اور روزانہ کا یہ معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اور جس دن سے آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے گزرے دن سے زیادہ بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب کسی انسان پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو ناظرین انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں مگر ان کی شادی کے لیے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن چلے جائے اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، پھر مجھے بے حساب مال و دولت اور رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں اور وہ بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو کروا دیا ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو ناظرین آپ یہ عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیجئے اور پھر انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ ایسا کون سا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع کر دیں گے اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ سنور جائیں گی۔ آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہت جلد امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ تو محترم ناظرین اللہ پاک کے 3 مبارک نام اور صورتیں دونوں ہی دولت اور عزت کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا اور انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم اور لطف و شفقت اس بندے پر نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے دور سے باہر نکل آتا ہے۔ اس صورت اور مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے پڑھنے والے کو دینی، ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہو جاتی ہے اور پھر رزق ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ بھائیوں اور بہنوں اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اور تکالیف جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے اور پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت اور وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طرح ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی ناظرین صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ کہ کامل یقین، کیونکہ جتنا بھی آپ یقین اور اعتماد سے کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں، جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی نیا کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے کل یا پرسوں تک یہ کام ہو جائے گا، اسی طرح ناظرین آپ نے اس وظیفے کو بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھتے ہوئے، کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھ کر کریں گے کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت دے گا۔ سورۃ الینس کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ پاک پر بھروسہ توکل کہلاتا ہے اور اللہ پاک سے عشق کا تقاضا ہے
کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوگا اس کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہے، اور جو شخص اللہ کے فیصلوں پر توکل کرتا ہے ناظرین اللہ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر پر سوئے رہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اب ہمارا کام ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، دنیاوی کوششیں اور اسباب کر کے نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں ناظرین بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا ہو ان کی زندگی میں بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل فرماتا ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا لازمی اہتمام کریں اور پھر اپنا سارا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ پھر انشاءاللہ آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنی بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنی ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوتی ہے، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کریں گے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو قائم ہے تو ٹھیک، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف ناظرین آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی درود پاک کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ تو ناظرین درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ پاک کے 3 مبارک نام یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 33 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور یاد رہے کہ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 شمار ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے 33 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کرنی ہے۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں اللہ تو ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، تو اس کی ذات سے مانگیں گے وہ آپ کو کیسے نہیں عطا کرے گا۔ ناظرین اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
اور ناظرین سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور یہ سورۃ الکوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے اور رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے انتہائی طاقتور صورت ہے۔ اور یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی۔ تو ناظرین سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے، ان 3 صورتوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک مکمل تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے اگر آپ سے کوئی گناہ ہے تو وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب آپ کو گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ناظرین علماء لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اس لیے کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ جب یہ سارے اعمال کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اور ایک بات اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن ناظرین زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ امیر باپ ایک بچے کو اپنے دور دراز کے گاؤں لے کر گیا۔ وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا۔ واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غریب کو دیکھ کر کیا سبق سیکھا؟ بچے نے کہا کہ ہمارے پاس سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس نہر ہے، ہمارے پاس ایک کتا ہے، ان کے پاس 4 ہیں، ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہیں، ان کے پاس چمکتے ستارے ہیں، ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، یہ خود اگاتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت کے لیے دیواریں ہیں، ان کے پاس رشتہ دار اور دوست ہیں، ہمارے پاس کئی جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہیں، ان کے پاس مقدس کتاب ہے، ان کے پاس صاف ستھرا پرسکون ماحول، لہلہاتے سرسبز کھیت اور تازہ پھل ہیں۔ بچے نے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ بابا ہم کتنے غریب ہیں۔ ناظرین دنیا کی بیش قیمت نعمتیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ صحت، تندرستی، کردار، اعتماد، ساکھ، آداب، ذہن کا سکون، مطمئن ضمیر، ایک طویل فہرست ہے جن کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زندگی کی ساری گہما گہمی صرف دولت نہیں ہے، یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی دل آویز اور خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ہم ساری زندگی پیسوں کی دوڑ میں ہلکان ہوتے رہتے ہیں، بازاری چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسانوں کو دھکیلتے ہیں، روندتے ہیں تاکہ بے جان چیزیں اکٹھی کر سکیں، اور چیزوں کے ڈھیر پر ڈھیر کھڑے کر کے اپنا قد اونچا کرتے ہیں۔ دولت حاصل کرنے کی تگ و دو میں چہرے پر لکیریں ابھر آتی ہیں، بال سفید ہونے لگتے ہیں، توانائی ماند پڑ جاتی ہے، کبھی یہ سب کچھ مل جاتا ہے اور کبھی محنت بے ثمر رہتی ہے، اور سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سکون، خلوص، محبت، اپنائیت سے دامن خالی ہو چکا ہے۔ اسے پیسے کی بے قدری کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے۔ آسائشوں سے بھرے بڑے بڑے گھروں کے مکین ناظرین لازمی نہیں کہ بہت آسودہ ہوں۔ دولت اپنے ساتھ کئی پریشانیاں بھی لاتی ہے، کئی بیماریاں بھی لاتی ہیں۔ ان کے پاس سب کچھ خریدنے کی سکت تو ہوتی ہے لیکن وہ سب کچھ کھا نہیں سکتے، کیونکہ پنجابی کا ایک بہت ہی خوبصورت محاورہ ہے کہ جن کے سر بڑے ان کے سر درد بڑے، جن کے پاس دولت زیادہ ان کے بکھیڑے اور جھنجھٹ بھی زیادہ۔ نامعلوم خوف، انجانے وسوسے، اندیکھے خدشے، بے نام اضطراب، ڈپریشن، دباؤ، ناظرین یہ سب کچھ پر آسائش زندگی کے رنگ ہیں۔ ڈاکٹر کے چیک اپ، نسخوں اور لیب رپورٹوں سے بھری فائلیں، سکون آور اور نیند کی گولیاں اس زندگی کے پیکج کا حصہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ دوست احباب کے بغیر زندگی پھیکی اور بے مزہ لگتی ہے۔ دوست مشکل میں مددگار اور غم میں غمگسار بن جاتے ہیں، آپ کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ رنگ جماتی محفلوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔
کیا آپ دوست کسی مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں؟ سارے دن کی مشقت کے بعد گھر لوٹیں تو بچوں کے مسکراتے چہرے ساری تھکن اتار دیتے ہیں۔ بچوں کی معصومانہ باتیں، ان کی اٹکھیلیاں، ان کا گلے لگنا، پیار کرنا، پھر ان کی تربیت اور تعلیم، مستقبل کے بارے میں مشورے، اہلیہ سے اختلاف اور کبھی شرارت آمیز نوک جھوک گھر کو ایک خوبصورت قلعہ بنا دیتی ہیں۔ محبت کے چشمے بہتے ہیں، بے لوز دعائیں دیتے والدین ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، گھر والی سکھ دکھ میں شریک بہن بھائی، یہ سب کچھ بہت انمول ہے ناظرین۔ پیسہ کم بھی ہو تو زندگی کی رونق کم نہیں ہوتی، اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ زندگی میں سب کچھ پیسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اس میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ میری جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، دینے والی ذات صرف تیری ہے اور میں تیرے در کا منگتا ہوں، تو ہی داتا ہے، میں فانی ہوں تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہی ہے، تو وہ رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، تو اے اللہ مجھے بھی حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔